اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویسے آپ نے نیبرز کی بھی بات کی، آپ نے خوف کے خاتمے بھی بات کی، تو انڈیا میں ریسنٹ الیکشن ہوئے، وہاں پر بھی راہل گاندھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں خوف کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی ان کا خوف ہندوتوا سا ہے، ہمارا ہندوستان کا خوف نہیں ہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیے، ہم ان سے ڈرتے نہیں اب۔ نہیں میں انڈین ووٹر کی بات کر رہا ہوں، انڈین ووٹر نہیں ہے، اور خاص طور بی جے پی کا مسلمان ووٹر کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں تو بہت خوشائند رزلٹ آیا ہے، بڑی مجھے خوشی ہے۔ میں تو انڈین عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے شعور کو، اور جس طرح اس گندا بدبودار ہندوتوا کو انہوں نے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا ہے۔ یہ تو انڈین دشمن ہے اور امن کے دشمن ہے۔ نیبر سے کٹی نہیں ہو سکتی، نیبر سے کٹی نہیں ہو سکتی، تو کیا ہم انڈیا کو نیبر نہیں سمجھتے؟ انڈیا آپ سے ناراض ہے، ہم نے تو کیا کیا ہے؟ انڈیا نے آپ کے خلاف 4 سالوں میں 20 دفعہ رو نے بندے مارے ہیں آپ کے۔ انڈیا نے آپ کے خلاف اسٹیٹ ٹیررزم کیا، جس کے لیے آپ نے ڈاؤسیر چھاپا اکتوبر 2020 میں۔ انڈیا نے 15 سال سے ڈس انفو لیب چلا رہا ہے EU میں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہم تو نہیں کر رہے نا، وہ تو انڈیا کا پرابلم ہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ انڈیا کو دل بڑا کرے، ہمارے جو اینٹی مسلم پالیسی، اینٹی پاکستان پالیسی ترک کرے، وی آر ریڈی۔ یہ ٹریڈ کی بات کی جاتی ہے کہ ریجن کی ٹریڈ ہو رہی ہے، بلاکس ہیں ریجنل۔ ہم 1.5 ارب آبادی کے درمیان دیوار ہے ہمارے دونوں کے درمیان، اس کو کیسے نارملائز تو خیر نہیں ہو سکتا اتنا جلدی، لیکن چینلائز کیسے کیا آپ کریں؟ لیکن کوشچن ہے کہ انڈین رویے میں تبدیلی آنی چاہیے، کشمیریوں کا قتل عام خاتمہ ہونا چاہیے۔ کیا لیسن ہے؟ آپ نے غزہ کی بات کی تھی، غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، کہ جب تک مسئلے، مسائل، ڈسپیوٹس، تاریخی کانفلکٹس، چاہے فلسطین ہو کشمیر ہو، آپ حل نہیں کریں گے، پائیدار امن و سلامتی قائم نہیں ہوگا۔ 7 اکتوبر طوفان الاقصی آتا ہے اور کمال کر دیا فلسطینی مجاہدین نے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ 20 ستمبر کو مودی نے اناؤنس کیا دلی میں G20 سمٹ میں بائیڈن کے ساتھ، انڈیا مڈل ایسٹ یورپین یونین اکنامک کوریڈور، ٹھیک ہے جی، IMEC، ٹو کاؤنٹر CPEC اینڈ کاؤنٹر BRI۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد 22 ستمبر کو نیتن یاہو، جو بگیسٹ وار کرمنل ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم، اس نے اناؤنس کیا UN سیکیورٹی کاؤنسل، UN جنرل اسمبلی میں دا نیو مڈل ایسٹ میپ تیار کیا، ٹھیک ہے۔ فلسطین کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے 29 ستمبر کو جیک سلیون جو ہے امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بائیڈن کا، اس نے انٹرویو دیا اور آرٹیکل لکھا کہ مشرقی وسطیٰ میں اتنا پرسکون اور امن کبھی نہیں ہوا جب اس وقت موجود ہے۔ 1 ہفتے کے بعد پوری کایا پلٹ دی گئی، سچویشن چینج ہوگی۔ آپ مسئلے حل کریں، کشمیر کا قتل عام نامنظور، فلسطین کا قتل عام نامنظور۔ ووٹرز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یقیناً نریندر مودی جی کی گورنمنٹ تو بن گئی، لیکن وہ جو 2 ٹرمز پہلے تھیں وہ تو نہیں۔ سوری، آئی ڈونٹ اگری ود یو۔ ہم نے تو مبارکباد دی مودی جی کو، بڑے خلوص کے ساتھ آپ الیکشن جیتے ہیں، الیکشن ہارا ہے وہ، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 303 سیٹیں سے 240 سیٹیں ہو گئی۔ یہی تو انڈین ووٹر کا فیصلہ آپ کے سامنے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انڈین ووٹر کو، کمال کر دیا، ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ مودی ہیز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز، یہی تو میں آپ کے سامنے اور وہ ایک کمزور مودی، ایک چھوٹے قد والا مودی، ایک ڈرائی کلین مودی جو اب چندر بابو نائیڈو اور وہ نتیش کمار کے کرچز پر ہے، جیسے یہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کے کرچز پر ہے۔ مودی کی پھوپھا ختم ہو گئی ہے، یہ مودی کا لاسٹ ٹینیور ہے، نیکسٹ پرائم منسٹر راہل گاندھی ہے، بی ویری کلیئر۔ تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ کیا اس وقت ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ پاکستان کو اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے۔ اچھا، افغان 42 سال کے بعد افغان جنگ ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایران سعودی صلح ہوئی ہے، ایران سعودی پراکسی وار ختم ہو گئی ہے، CPEC بحال ہو رہا ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، اور مودی جو اس علاقے کا سب سے بڑا جو بلی بوائے تھا، ہی ہیز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز۔ وہ اس قسم کی پاکستان دشمن پالیسی نہیں اختیار کر سکتا۔ وی ہیو اسٹریٹجک اسپیس۔ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہیلنگ ٹچ دیں، دست شفا دیں، معاملے سب کو شامل کریں اور آگے بڑھیں۔ انڈیا ٹو گیٹ فرسٹ نیشنل سیکورٹی سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ with the collaboration of United States۔ انڈیا اپنا پہلا نیشنل سیکورٹی سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ حاصل کرنے لگا ہے، اور یہ کولیبریشن ہوئی ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ، اور یہ خبر سامنے آئی ہے آفٹر میٹنگ آف پریزیڈنٹ جو بائیڈن اینڈ پرائم منسٹر نریندر مودی۔ بائیڈن مودی میٹنگ کے بعد یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ انڈیا چپ مینوفیکچرنگ کا ہب بننے جا رہا ہے، اور وہ
پہلا نیشنل سیکیورٹی سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ بنانے لگا ہے. اب انڈیا صرف اپنے لیے، اپنی آرمڈ فورسز کے لیے ہی چپس نہیں بنائے گا، بلکہ وہ دنیا بھر کے کنٹریز کے لیے چپس پرووائڈ کرے گا. کیونکہ انڈیا آپ جانتے ہیں کہ اس الائنس میں شامل ہو چکا ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کچھ کنٹریز کا چپ مینوفیکچرنگ، چپ اسمبلنگ اینڈ چپ پرووائڈنگ ایک الائنس ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو الائنس ہے اس میں کون کون سے کنٹریز شامل ہیں. اس میں شامل ہے انڈونیشیا، کوسٹاریکا، کینیا، میکسیکو، پاناما، دی فلپینس، ویتنام، اور اب اس الائنس کا حصہ بن چکا ہے بھارت.